علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کا ذکر پچھلی نشست میں ہم نے کیا تھا۔ مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 14 روز یا 15 روز مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، 15 روز وہاں رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو فیصلے فرمائے یا جو احکامات صادر فرمائے، ان میں سے ایک مکہ اور اس کے قرب و جوار کو بتوں سے خالی کرنا تھا۔ تو ایک اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے گھر میں کوئی بت موجود ہو، لہذا جس نے ایمان لایا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے گھروں سے بتوں کو توڑ کے باہر پھینکے۔ یہ آپ نے ایک حکم صادر فرما دیا۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور اس کے قرب و جوار میں جو بڑے بڑے بت بنے ہوئے تھے، ان تمام بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گروایا۔ آپ نے باقاعدہ جماعتیں بھیجی اور ان کو حکم دیا کہ جائیں اور جا کر ان بتوں کو توڑیں، ان کو ختم کریں، کیونکہ مکہ مکرمہ جو تھا وہ اسلام کا، ہدایت کا، توحید کا مرکز تھا۔ تو مرکز توحید میں بت کی یا اس طرح کی کسی چیز کی گنجائش نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ ان کو حرمین جو ہیں اور حجاز جو ہے اس میں رہنے کی، جزیرۃ العرب میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام کے جو فیصلے تھے ان سے آگے چل کر اس کا ذکر ہے۔ اس کے پیچھے بھی جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی تھا کہ جو مرکز اسلام ہے وہ خالصتاً اسلامی شعائر اور مسلمانوں کی جو ہے اس میں مرکزیت ہونی چاہیے۔ کسی دوسری قوم کو، اور خاص طور پہ چونکہ ابھی انقلاب آیا تھا اور ایک پوری جو ہے بہت بڑی ایک تبدیلی آئی تھی، بہت بڑا انقلاب دنیا میں برپا ہوا تھا، تو اس کا جو مرکز تھا وہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مرکز عرب کو جو غیر اقوام تھی ان سے خالی کروا دیا، تاکہ جو مرکز اسلام ہے اس میں کسی قسم کی کسی دوسری قوم کا جو عمل دخل ہے وہ باطل ہے، تاکہ آگے چل کر جلدی کوئی ایسی سازش، کوئی ایسی چیز سامنے نہ آ سکے۔ تو خیر ایک حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوا نامی ایک بڑا بت تھا اس کو، اور اسی طرح عزا ایک بہت بڑا بت تھا، یہ بڑے بڑے بت تھے، ان کو گرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو دیا۔ جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزا کو گرانے کے لیے اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوا کو گرانے کے لیے روانہ ہوئے، تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے جہاں وہ بت موجود تھا، تو اس بت کا جو مجاور تھا اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگے ہیں، تو اس نے کہا آپ لوگوں کے آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اور ہم نے آپ کے اس بت کو توڑنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو خدا ہے اور اس کو تو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا، تو اگر آپ توڑنا چاہتے ہیں تو شوق سے اپنا شوق پورا کریں، لیکن یہ آپ کو توڑنے نہیں دے گا، یہ اپنی حفاظت خود کر لے گا، تو یہ آپ کو نقصان بھی دے گا اور آپ کو اس سے تکلیف پہنچے گی، تو لہذا میں تو کچھ نہیں کہتا ہوں، اگر آپ نے خدا کو کچھ کہنا ہے تو آپ کہہ لیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارا اور خدا کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں سے نکل جائیں، آپ پہ افسوس یہ کہ آپ ابھی تک اسی باطل خیال میں، مکہ فتح ہو گیا ہے، پورے عرب میں جو ہے اب اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور آپ ابھی تک اسی خیال میں لگے ہوئے کہ یہی تمہیں بچائیں گے اور یہ اپنی حفاظت کریں۔
تو لہذا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جب اس پہ ایک ہی ضرب لگائی تو وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو کے جو ہے وہ گر گئے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جا کے عزا کو جو ہے اس بت کو اس کو منہدم کیا، اس کو گرایا۔ اسی طرح کچھ دوسرے بت تھے ان کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو روانہ فرمایا اور انہوں نے جا کے ان بتوں کو گرایا اور ان کو ختم کر دیا، ان کو توڑ کے ان کو پاش پاش کر کے، تاکہ یہ ہے کہ جو مرکز اسلام ہے وہ ہر قسم کے بتوں سے صاف ہو جائے اور صرف شعائر اللہ کی عظمت کی جو نشانیاں ہیں وہی وہاں پر رہیں۔ اللہ کی عظمت کی نشانیوں کے علاوہ کوئی چیز وہاں پر باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک مکہ ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا حنین اور طائف وغیرہ کے علاقوں کی طرف کوچ کرنے کا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تھی، یہ وہ علاقے تھے جہاں ہوازن اور ثقیف اور یہ قبائل وہاں آباد تھے اور یہ بڑے جنگجو قبائل اور خطرناک قسم کے تیر انداز قبائل۔ فتح مکہ کا جب انہیں پتہ چلا طائف اور حنین اور اس علاقے کے لوگوں کو، تو ان کو ڈر ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکہ کے بعد ہمارے اوپر حملہ آور ہوں، کیونکہ اب قرب و جوار کی باقی آبادیاں تو ساری اسلام کے پاس آ گئی تھی۔ تو انہوں نے وہاں پہ تیاری شروع کر دی جنگ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بندوں کو بھیجا، جاسوسوں کو بھیجا کہ معلومات لے کر آئیں وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ وہاں گئے، وہاں جا کے انہوں نے معلومات دی، پتہ چلا جی کہ انہوں نے تو بڑی زبردست قسم کی تیاری کی ہوئی ہے اور ان کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب ہم نکلیں گے تو اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر، تاکہ کم از کم ان کی وجہ سے ہم اس طرح بے دردی سے لڑیں کہ فتح ہماری ہو، کہ ہمیں یہ ڈر ہو کہ اگر ہمیں شکست ہو گئی تو ہمارے ان بچوں کا، ہمارے ان بیویوں کا، ہماری عورتوں کا کیا ہوگا۔ تو ان کی حفاظت کے لیے ہم تاکہ لڑیں گے اور بے جگری سے لڑیں گے اور فتح ہی پائیں گے، شکست کی کوئی صورت اپنے ذہن میں انہوں نے نہیں رکھی۔ تو لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ ان کی وجہ سے ہمیں ہمت ہو، اور اگر ہمیں کسی موقع پہ شکست ہو بھی رہی ہو تو ہم بھاگیں نہ، ڈریں نہ، بلکہ ان کی وجہ سے ہم پھر لڑیں کہ اگر ہمیں شکست ہوگی تو ہماری عورتیں پکڑی جائیں گی، ہمارے بچے پکڑے جائیں گے۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ایسے حوازن اور ثقیف کے جو قبائل ہیں انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ہی صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ تیاری کریں، اور ہم نے حنین اور طائف کی طرف دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان میں یہ ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پہ بھی بہت سارے لوگ نئے مسلمان ہوئے، یعنی بہت، جیسے حضرت ابو سفیان اور اس طرح کے کئی لوگ تھے، سردار بھی تھے، جنگجو بھی تھے، جو فتح مکہ کے موقع پر ہی مسلمان ہوئے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب حنین اور طائف اور ان علاقوں میں جا رہے ہیں تو وہ لوگ بھی تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان پر 12,000 لوگ تیار ہوئے۔ 10,000 کا لشکر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے لے کر آئے، اور یہاں سے 2,000 لوگ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے، جو نئے جو مکہ مکرمہ سے تیار ہوئے تھے، نو مسلم بھی ان میں بہت سارے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا جو علاقہ تھا اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کا ارادہ فرمایا۔ اب اس موقع پہ یہ ہوا کہ چونکہ یہ پچھلی جو اسلامی تاریخ تھی جنگوں کی، ان میں یہ سب سے بڑی جماعت، سب سے بڑی تعداد تھی جو اب حنین اور طائف کی طرف جا رہی۔ بدر میں 313 تھے اور احد میں جو ہے شروع میں 1000 نکلے تھے، بعد میں پھر وہ بھی کم ہو گئے، 700 رہ گئے۔ اور اسی طرح باقی جنگوں میں بھی مسلمانوں کی تعداد کچھ ایسی نہیں تھی کہ اس تعداد کی بنیاد پہ فتح ہونا ممکن ہو،
لیکن آج جو ہے وہ 12,000 لوگ تھے، ایک بہت بڑی جماعت تھی، اور ہتھیار اور اسلحہ وہ بھی کافی بڑی مقدار میں تھا۔ باقاعدہ جو ہے کئی 100 زریں وہ خریدی گئی تھیں، لی گئی تھیں، کرائے پہ خریدی گئی تھیں کہ اس کو استعمال کیا جائے گا جنگ میں۔ اب جب یہ لشکر نکلا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آج اگر ہمیں شکست ہوئی تو ہماری تعداد کی وجہ سے نہیں ہوگی، کیونکہ تعداد آج ہماری بہت زیادہ ہے، آج ہم اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے، تو تعداد کی بنیاد پہ تو اب ہماری جو ہے فتح ہی فتح ہونی چاہیے۔ یہ تو 12,000 لوگ تھے، ادھر ثقیف اور طائف کے لوگوں نے انہوں نے 20,000 لوگ جمع کیے، اور وہ تھے بھی سب کے سب جنگجو اور تیر انداز اور بڑے جری قسم کے لڑنے والے لڑاکے قبیلے تھے وہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنا اور لڑنا، دوسرے قبیلوں والے جو ہے وہ سوچتے تھے کہ ان سے جنگ کی جائے یا نہ کی جائے۔ تو ان کو جب اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، تو اب اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے بھی وہاں تیاری شروع کر دی۔ تو یہاں سیرت کا جو یہ موقع ہے، اس سے کچھ بڑی اہم چیزیں معلوم ہیں۔ اس میں ایک چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے جو اہل سیرت نے بھی لکھی ہے کہ دیکھیں مدینہ طیبہ سے بھی 10,000 لوگ آئے، تعداد تو ان کی بھی بہت بڑی تھی، لیکن ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آج اپنی قلت کی بنیاد پہ ہم مغلوب نہیں ہوں گے، کیونکہ آج تو ہماری بڑی تعداد ہے، 10,000 لوگ ہیں، تو آج تو مکہ فتح ہوگا ہی ہوگا۔ اس وقت سب ذکر کر رہے تھے، اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائیوں کا اظہار کر رہے تھے، اس کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اب یہاں سے مکہ مکرمہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش قدمی حنین اور طائف کی طرف ہوئی، تو کچھ لوگوں کی زبان پر، جو مخلص لوگ تھے ان کی زبان پر یہ بات آئی، یہ کوئی نو مسلم لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ آج ہم مغلوب نہیں ہوں، یہ مخلصین جو اپنی جماعت کے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ آج ہماری تعداد بڑی ہے، آج تو پہلے تو ہم 313 تھے، ہم نے دشمن کو نہیں پھڑکنے دیا، پہلے ہم 700 تھے، ہم نے دشمن کو جو ہے نا نہیں ہلنے دیا، تو اب تو ہم 12,000 ہیں، اب ہم دشمن کو کہاں چھوڑیں۔ تو موتا میں انہوں نے جو مارکا سر کیا تھا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے، وہ آپ سن چکے ہیں پہلے۔ تو اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب تو شکست کی اور مار کھانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو ایک قسم کا یہ ایک غرور پیدا ہو گیا اپنی تعداد کا، اپنی کثرت کا، اور اس کا نقصان ہوا، آگے چل کے اس کا ذکر آئے۔ اہل سیرت نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے کبھی یہ چیز پیدا نہیں ہوئی تھی، آج کیوں پیدا ہوئی؟ تو اس کی بنیادی وجہ جو اہل سیرت نے لکھی ہے وہ یہ کہ جو 9 مسلم نئے لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ بھی اس لشکر میں ساتھ تھے، تو ان 9 مسلموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ گپ شپ کی وجہ سے، ان کے ساتھ مجلس کی وجہ سے اثر یہ ہوا کہ ان کے ذہن میں ایک منفی چیز پیدا ہو گئی، اپنی تعداد کی بنیاد پہ فتح پانا۔ یہ نئے لوگ جو اسلام میں آئے تھے ان کی بنیاد پہ، اسی سے اہل سیرت نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ بندہ جب غلط صحبت میں بیٹھتا ہے، برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اگرچہ وہ اچھا ہو، وہ برائی نہ کرتا ہو، لیکن ان کی صحبت کے اثرات ضرور ہوتے ہیں، اور یہ صحبت کا ہی اثر تھا کہ جو نئے اسلام میں لوگ آئے تھے، جو بھی پختہ نہیں تھے، اور آگے چل کر جب جنگ کا سامنا ہوا تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی بس اب تو دریا سے پیچھے پیچھے ہمارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب دریا میں چھلانگیں لگانی پڑیں گی۔ مطلب ایسے لوگ بھی تو انہوں نے یہ بھی کہا جو نئے اسلام میں آئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ تو اس طرح پختہ لوگ نہیں تھے، تو ابھی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے بھی 10-15 دن گزرے تھے اور جنگ کے لیے وہ ساتھ چل پڑے، تو نہ نبی علیہ السلام کی وہ صحبت انہوں نے اٹھائی تھی، نہ ان کی ابھی تک تربیت ہوئی تھی، نہ ان کی جو ہے وہ ایمانی وہ کیفیت بنی تھی۔ تو اب ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے کی وجہ سے فوری جو ری ایکشن ہوا اس کا وہ یہ ہوا کہ ذہن میں یہ خیال کئی لوگوں کے آ گیا جی آج تو ہم ہاریں گے ہی نہیں، کیونکہ آج ہماری تعداد بڑی ہے۔ تو وہ جو پہلے ایک فلسفہ تھا کہ ہماری ہار جیت کی جو موتا میں آپ نے سنا تھا کہ ہماری ہار جیت کی جو بنیاد ہے وہ ہماری تعداد نہیں ہے، ہماری ہار جیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی مدد۔ ہم تو اللہ کی مدد پہ لڑتے ہیں، ہم کبھی تعداد کے ساتھ لڑے ہی نہیں، مقابلے میں ہزاروں ہوں یا 10 ہوں،
ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دشمن کے پاس کتنی تعداد ہے، ہم تو اللہ ہی کی مدد سے ایک کے خلاف بھی لڑتے ہیں اور اللہ کی مدد کے ساتھ جو ہے نا 10,000 کے خلاف بھی لڑتے ہیں۔ تو پہلے یہ ذہن میں آتا تھا، اور اب اس صحبت کا اثر یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کی زبانوں پہ یہ آ گیا جی کہ آج تمہاری تعداد بہت ہے، پہلے تو پھر ہم تھوڑے ہوتے تھے فتح یاب ہوتے تھے، آج تو ہم ضرور فتح یاب ہیں۔ اور اسی سے اہل سیرت نے ایک اور بات لکھی ہے کہ اس میں کچھ اور شواہد بھی موجود ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو صحبت ہے انسان کو وہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، دوسروں کی صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے آدمی کے اوپر، اچھی اور بری صحبت کے بڑے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو بڑی اہم بات مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے، اہل سیرت نے بھی اس کو کوٹ کیا، ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرات کر رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ سے تلاوت ہو نہیں پا رہی تھی، ایک جو ہے نا وہ الجھن سی پیدا ہو رہی تھی، مشقت ہو رہی تھی قرآن پڑھتے ہوئے، قرات کرتے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ لوگ جو ہے نا اچھی طرح سے وضو نہیں کرتے اور پھر ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے، یعنی وضو تو کرتے ہیں، بے وضو تو نہیں ہوتے، با وضو نماز پڑھتے ہیں، لیکن جیسے باقی لوگ اہتمام سے وضو کرتے ہیں وہ اہتمام سے وضو نہیں کرتے، اچھی طرح وضو نہیں کرتے۔ اب اچھی طرح وضو نہ کرنے والوں کا ساتھ شریک ہونا، اس کا اثر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلاوت جو ہے وہ بوجھل ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ اس سے جو ہے وہ اہل سیرت کہتے ہیں کہ دیکھیں جو صحبت ہے اس کے کتنے جو ہے وہ اثرات نکلتے ہیں کہ جن لوگوں نے اچھا وضو نہیں کیا وہ جب نماز میں شریک ہوتے ہیں تو باقی نمازیوں کی نماز بھی متاثر ہوتی ہے، آگے امام بھی ان کی نماز سے متاثر ہوتا ہے، امام کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے ان کی نماز۔ تو صحبت، اچھی صحبت اور بری صحبت، یہ انسان کی زندگی میں بہت بڑا اس کا کردار ہے۔ اسی لیے ہمارے جو صوفیاء ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کا، لیکچر نہیں، تقریریں نہیں ہیں۔ صوفیاء کے ہاں جو ہے وہ لمبے چوڑے بیانات کم ہوتے ہیں، ان کے ہاں اصلاح کا طریقہ یہ کہ ادھر خانقاہ میں آ کے بیٹھ جائیں، ہماری مسجد میرے یہاں اعتکاف کریں، وہاں تھوڑے بہت بیانات بھی ہوتے رہتے ہیں، ذکر اذکار بھی وہ کراتے ہیں، لیکن سب سے بنیادی جو فلسفہ ہوتا ہے وہ صحبت ہوتی ہے کہ جی بندے کو ہر طرح کی بری صحبت سے کاٹ کے ایک ایسی صحبت میں لا کے بٹھا دیا جائے کہ جہاں صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو، جہاں ذکر اذکار ہو، جہاں اصلاح کی بات ہو، صفائی طہارت باطنی اخلاق کی بات ہو، تو یہ اس صحبت کے نتیجے میں جو ہے اس کے اوپر اثرات مرتب ہو۔ تو اس لیے جو اچھی صحبت ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، بری صحبت کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک کمزور صحبت تھی جو صحابہ کرام کے ساتھ حنین میں شامل ہوئی اس جنگ کے موقع پہ، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے لہذا آج ہم شکست نہیں کھائیں۔ خیر یہ قافلہ چلا، یہ جماعت چلی، اور یہ چلتے چلتے جو ہے جب یہ وادی میں پہنچے، حنین کی وادی میں، اب وہاں پہ حوازن اور ثقیف کے جو لوگ تھے انہوں نے تقریباً 20,000 لوگ جمع تھے، اور انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے اور مسلمانوں نے درمیان وادی سے گزرنا تھا، تو انہوں نے کہا جیسے یہ آئیں گے بس ہر طرف سے ان کے اوپر بچھاڑ کر دے گا۔ اور تیر انداز تو یہ غضب کے تھے اور لڑنے میں بھی بڑے جنگجو اور لڑاکے تھے۔ تو اب جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لشکر تھا وہ حنین کی وادی میں پہنچا تو ایک دم سے ہر طرف سے تیروں اور نیزوں اور تلواروں کی بوچھاڑ ہو۔ جن لوگوں کی تلواریں ابھی تک نیاموں میں ہیں، جو اپنے حساب سے جا رہے ہیں کہ آج ہم تو بہت بڑی تعداد میں ہیں اور آج کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ایک دم سے ہر طرف سے بارش ہو گئی تیروں تلواروں اور نیزوں کی، تو بوکھلاٹ کا شکار ہو گئے اور سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی کدھر جائیں۔ ہر طرف سے، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں اور تلواریں چل رہی ہیں، تو ایک بڑی جو ہے وہ شدید الجھن، افراتفری کا عالم پیدا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پہ سوار ہوئے، اور آپ کے جو خاص قریبی لوگ تھے وہ تو ساتھ ساتھ تھے، باقی افراتفری تھی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنی سواری سے 3 مرتبہ یہ اعلان کیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں، میں ہی وہ ہوں جو عبد المطلب کا بیٹا ہے، میں نے تم سے کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، میری طرف آؤ۔ آپ نے اپنی طرف بلایا لوگوں کو، ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہوں، کیونکہ افراتفری تھی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جائیں کدھر، کس سے لڑیں، کس طرف مقابلہ کریں، ایسی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایما پر حضرت عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، جو فتح مکہ کے موقع پہ رستے میں ہی مسلمان ہو کے ساتھ شریک ہوئے تھے، مسلمان تو پہلے ہو چکے تھے لیکن وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، رستے میں ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوئے۔ ان کی آواز بہت اونچی تھی، وہ کھڑے ہو، قد بھی لمبا تھا اور آواز بھی بہت اونچی تھی، اور کھڑے ہو کے آواز دیتے تھے جب تو کئی میل تک ان کی آواز چلی جاتی، بہت اونچی آواز والے۔ تو انہوں نے پھر لوگوں کو آواز لگائی، انہوں نے ایک آواز تو لگائی، یا معاشر الانصار، انہوں نے فرمایا او انصار مدینہ کدھر ہو، ادھر آؤ، اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں۔ اور دوسری آواز انہوں نے لگائی کہ یا اصحاب السمرہ، او بیعت رضوان والو، درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کدھر ہو، اللہ کے رسول ادھر تمہیں بلا رہے ہیں۔ اور یہ آواز پہنچنی تھی تو پھر جو مدینہ کے انصار تھے انہوں نے تو پہلے بھی قربانی کی جو ہے وہ تاریخ رقم کی تھی، اور پھر ایک دم سے جو ہے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف ہے، تو وہاں لوگ جمع ہونے شروع ہوئے، اور پھر جو ہے وہ اکٹھے ہو کر پھر مقابلہ شروع ہوا۔ خیر فتح ہوئی، اور بہت سارے جو ہے وہ ان کے لوگ گرفتار بھی ہوئے، تقریباً 6000 لوگ ان کے گرفتار ہو گئے، کچھ ان کے مارے بھی گئے، بہت زیادہ مال غنیمت بھی جو ہے وہ حاصل ہوا، فتح ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اسی جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ جو ہے وہ بڑی ایک شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے سے جو ہے نا ریت کی ایک مٹھی اٹھائی، ریت کی ایک مٹھی اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مٹھی بھر ریت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے پھینکی لشکر کی طرف، کفار کا لشکر تھا، حنین والوں کا، طائف والوں کا، اور ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہزموا ورب محمد، رب محمد کی قسم یہ شکست کھا گئے۔ تو آپ نے جب فرمایا یہ پھینکی ریت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ریت پھینکنا ایسا تھا کہ کوئی کافر ایسا نہیں بچا تھا جس کی آنکھ میں وہ ریت نہ پہنچی، وہ سارا کا سارا لشکر بوکھلاٹ کا شکار ہو گیا۔ تو خیر پھر اس جنگ میں فتح ہو گئی اور بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا مال غنیمت جو ہے وہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو قیدیوں کو، جنگی قیدی جو تھے ان کو، اور مال غنیمت میں بہت ساری بکریاں اور اونٹ اور بہت سامان تھا، وہ سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ جعرانہ کا ایک مقام تھا، آپ نے فرمایا یہ وہاں لے جاؤ اور وہاں جا کے اس کو جمع کرو، اور پھر وہیں سے آپ نے صحابہ کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم طائف میں جائیں گے۔ آپ نے طائف میں جا کے وہاں کے طائف کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، کافی وقت وہاں محاصرہ جاری رہا، کوئی لڑائی کی جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور مسلسل جو ہے وہ محاصرے میں ان لوگوں کے رہنے کے بعد پھر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ چونکہ جنگ تو ہو نہیں رہی تو کیوں نہ جو ہے ہمیں واپس جانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو ہے دعا کی، ہدایت کی دعا کی طائف والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، ہدایت کی، اور ہدایت کی دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے۔ اب وہاں سے جب تشریف لائے تو آپ جعرانہ کے مقام پہ، کیونکہ آپ نے مال غنیمت جتنا تھا وہ وہاں بھیج دیا تھا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ آپ کی دعا جو ہے طائف والوں کے لیے آپ کی دعا کا اثر تھا کہ بعد میں یہ قلعہ جو ہے یہ سارا کا سارا فتح بھی ہو گیا، اور یہ سارے کے سارے مسلمان ہی ہو، پورا قبیلہ ہی بعد میں مسلمان ہو گیا۔ آگے ان کا ذکر آئے گا کہ یہ وفد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے جعرانہ کے مقام پر، اور وہاں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غزوہ حنین میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال غنیمت ملا تھا وہ آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا۔ یہاں آ کر آپ نے کچھ وقت تو انتظار کیا کہ شاید حنین والے جو ہیں وہ اپنے
بچوں کو، قیدیوں کو، عورتوں کو، اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے جو قیدی ہو کے آئے تھے. ظاہر ہے وہ اپنے پورے قبیلوں کو، خاندان کو ساتھ لے کے میدان جنگ میں آئے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انتظار فرمایا کہ شاید وہ لوگ آئیں اور آ کے بات چیت کریں اور اپنے قیدیوں کو چھڑائیں. اور اس زمانے کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ جو جنگی قیدی ہوتے تھے وہ ان کو لوگوں میں تقسیم، ظاہر ہے جیلیں تو ہوتی نہیں تھی کہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جائے. 70,000 قید ہوئے ہیں تو سب کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دو، ایسا تو ہوتا نہیں تھا. تو اب اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جو لوگ قید ہوتے تھے ان کو لوگوں کو دے دیا جاتا تھا اور پھر وہ ان کو بس اپنے خادم اور غلام کے طور پہ رکھتے تھے، جب چاہتے تھے بھیج دیتے. یہ غلامی کا جو بنیادی طور پہ تصور تھا یہ پہلے سے اسی طرح سے چلا آ رہا ہے. خاص طور پہ جنگوں کے اندر یہ ہوتا. تو جنگی قیدی جو ہوتے تھے ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، پھر ان کے حقوق باقاعدہ بیان کیے گئے تھے، ان کے کھانے پینے کی رعایت کے بارے میں احکامات تھے. تو ایک بڑا زبردست سسٹم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں پہلے تو انتظار کیا کہ شاید پیچھے جو ان کے عزیزوں کا 6 روز آپ انتظار فرماتے رہے کہ شاید وہ لوگ آئیں اپنے قیدیوں کے حوالے سے بات چیت. لیکن وہ لوگ نہیں آئے. جب نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب ان قیدیوں کو اور اس سامان کو تقسیم کر دیا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سامان، وہ قیدی سب کو تقسیم کرنا شروع فرما دیا. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں یہ کیا کہ جو 9 مسلم تھے، یعنی فتح مکہ کے موقع پہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اور پھر اس جنگ میں بھی آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ دیا. کسی کو 100 بکریاں، کسی کو 200 بکریاں، آپ ان کو نواز رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو مسلمانوں کے خلاف جو جنگیں انہوں نے لڑی تھی اس میں ان کا جانی نقصان بہت ہوا. ظاہر ہے جیسے پیچھے ہم سن چکے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید جب جا رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، جس دوست کے بارے میں بھی ان کے ذہن میں آتا تھا کہ اس کو دعوت دوں شاید وہ بھی تیار ہو جائے، تو ساتھ ہی ذہن میں یہ بھی آتا تھا کہ اس کا تو بھائی بھی مارا گیا، باپ بھی مارا گیا، اس کا تو دادا بھی مارا گیا، باپ بھی مارا گیا، اس کے تو 2 بھائی مارے گئے ہیں بدر میں، کسی کو احد میں مارے گئے ہیں، کسی کے بدر میں. تو جانی نقصان بھی ان کا بہت ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں لڑنے میں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کے لیے ان کو زیادہ اموال دے رہے ہیں. آپ نے ان کو زیادہ دیا اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال تقسیم کر دی. جب مال تقسیم، اچھا جو انصار مدینہ تھے، مدینہ والے جو تھے، کیونکہ وہ پہلے سے بھی صاحب ثروت تھے اور پھر خاص طور پہ پہلی جو جنگیں ہوئی تھیں ان میں جو اموال غنیمت آئے تھے، جو اموال ان کو ملے تو اس سے وہ کافی جو ہے وہ خوشحال ہو گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ذرا کم دے رہے تھے اور ادھر سے جو مکہ سے نئے لوگ آئے تھے ان کو زیادہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی، کچھ لوگوں نے یہ کہا، نوجوانوں نے، یار عجیب بات ہے کہ اب موقع آیا ہے ہمیں زیادہ ملنا چاہیے، قربانیاں تو ساری ہماری ہیں اور آج جو یہ نئے لوگ آئے ہیں ان کو زیادہ مل رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ان کو کیوں زیادہ دیا جا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچ کہ ایسے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انصار کو کم دے رہے ہیں اور ہمیں زیادہ جو ہے وہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو زیادہ دے رہے ہیں. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو جمع کیا، انصار کو جمع کیا، سارے انصار جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک بیان کیا، خطاب. آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ باتیں آپ نے کہی ہیں کہ آپ کو کم مل رہا ہے، باقی لوگوں کو زیادہ مل رہا ہے. تو جو بزرگ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کو بات پہنچی ہے ہم میں سے کسی صاحب حیثیت بندے نے یہ نہیں کہی، یہ لڑکوں کی باتیں ہیں، لڑکوں نے یہ باتیں کی ہیں، بڑوں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی. ہم کیوں آپ کے بارے میں ایسی بات کریں گے، آپ تو آزاد ہیں، جیسے چاہیں آپ تقسیم کریں. خیر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو دیکھو انصار مدینہ، کیا تم اس بات کو نہیں مانتے ہو کہ تم گمراہ تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل سچی بات. آپ نے فرمایا کیا تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا. ظاہر ہے اوس اور خزرج زمانے سے لڑائیاں چلی، 40 سال سے جنگیں تھیں آپس میں. آپ نے فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور تمہیں جو ہے آپس میں بھائی بھائی بنا دی. ایسے ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم غریب تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں مالدار کیا، تم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، جنگوں میں پھر مال غنیمت آئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ مالدار بنا دیا، ایسے ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو مجھے یہ بھی پتہ ہے تم میری تقریر کا یہ جواب بھی دے سکتے ہو کہ جب آپ کو کوئی بھی ٹھکانہ نہیں دے رہا تھا ہم آپ کو لے کے آئے تھے، مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو جواب میں کہ جب آپ کے اپنے بھی آپ کے دشمن تھے تو ہم نے ہر خطرہ مول لے کر آپ کو مدینہ میں لایا تھا، اور جب آپ کے اپنے آپ کے خلاف تلواریں لے کے نکلے تھے تو ہماری تلواریں جو ہے ان کے مقابلے میں میدان میں نکلی تھی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہماری تلواروں سے آج بھی ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ تو ابھی فتح مکہ کے موقع پہ بھی تو انہیں کے خلاف نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ جواب میں کہہ سکتے، یہ بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے کہ تم یہ سب کچھ کہہ سکتے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو مال میں نے ان کو دیا ہے نا، یہ چیزیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سراب ہے، یہ دور سے چمکنے والی ریت ہے کہ دور سے نظر آتا ہے پانی، یا قریب جاؤ تو یہ پیسہ یہ دولت دنیا کی چیز تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے آخر میں فرمایا کہ کیا انصار مدینہ تم اس بات کو خوش نہیں ہو کہ لوگ بکریاں لے کے جائیں گے، لوگ غلام لے کے جائیں گے اپنے گھروں کو، لوگ اونٹ لے کے جائیں گے اور تم اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ گے؟ تو انصار نے یہ بات سنی تھی تو داڑھیں مار کے رونے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی، مجھے ہجرت نہ کرنی پڑتی تو میں بھی انصار میں سے ایک ہوتا، میں تو دوسری جگہ سے اللہ کا حکم یہ تھا کہ مجھے ہجرت کرنی پڑی ہے، ورنہ میں بھی انصاری ہوتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم مجھے اتنے پسند ہو، مجھے تم سے اتنی محبت ہے، اگر ساری دنیا ایک طرف چلنا شروع کرے اور تم دوسری طرف چلنا شروع کرو اور مجھے اختیار ہو کہ میں کسی ایک جانب کا انتخاب کروں تو میں اس جانب چلوں گا جس جانب تم چلو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو پھر انصار نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی ہر تقسیم پہ راضی ہیں، ہمیں آپ کافی، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں بکریاں نہیں چاہیے، ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں بس آپ کی ذات کافی ہے، ہمارے لیے آپ کافی ہے۔ تو خیر یہ مسئلہ بھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل فرمایا۔ اچھا ایک اور اہم چیز یہ ہوئی، یہ جو حنین میں لوگ گرفتار ہو کے آئے تھے ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رضائی خاندان بھی، آپ کی رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ، حلیمہ سعدیہ کا خاندان، وہ سب بھی گرفتار ہو کے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ پھر جب آپ نے سب کو تقسیم کر دیا تھا تو آپ کو تو نہیں پتا تھا یہ بعد میں آ گیا۔ جب یہ لوگ بعد میں آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے قیدیوں کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے 6 روز آپ کا انتظار کیا کہ شاید آپ آ جائیں، آپ نہیں آئے، اب تو میں مسلمانوں میں تقسیم کر چکا ہوں، ہاں میرے پاس اور میرے خاندان یعنی خاندان عبد المطلب کے پاس جو کچھ ہے وہ سب تمہارا ہے، وہ تمہیں واپس مل جائے، وہ ہم نہیں لیتے، لیکن باقی مسلمانوں کو چونکہ میں دے چکا ہوں اور اس کے وہ مالک بن چکے ہیں، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ واپس کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لوگوں کو جمع کیا مسجد سے اور ان کو کہا کہ نماز کے وقت پہ آپ نے وہاں اپنے قیدیوں کی واپسی کے لیے بات کر لی کہ جی ہمارے لوگوں کو واپس کریں، ہمارا سامان واپس کریں، ہم آ گئے، ہم صلح کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں سب کچھ واپس کر دیں، میں وہاں آپ کی سفارش کروں۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد ان کے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریریں کی کہ جی آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، آپ ان کی صفات بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے بندوں کو، ہمارے قیدیوں کو واپس کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں نے تو جو ان کے چونکہ یہ میرے رضائی خاندان ہے تو میں نے تو ہمارے پاس جو کچھ تھا اور خاندان عبد المطلب کے پاس جو تو سب کچھ میں نے ان کو واپس کر دیا، لوگ بھی آزاد کر دیے، مال و دولت بھی آزاد کر دیا۔ آپ کو بھی میں یہی مشورہ دیتا ہوں اگر آپ دلی خوشی سے سب کچھ واپس کر دیں تو اچھی بات ہے، زبردستی نہیں ہے، لیکن اپنی دلی خوشی سے کرنا چاہیں تو اچھی بات، ہم نے واپس کر دیا ہے۔ تو تقریباً پھر آپ نے آخر میں یہ فرمایا کہ جو نہیں واپس کرنا چاہے گا اس کو ہم معاوضہ دیں گے، یعنی اگر اب بھی کوئی یہ چاہتا ہے کہ نہیں ہم مفت میں نہیں دیتے
کیونکہ جو ضابطہ تھا، ضابطے کے تحت جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دے دیا وہ اس کا مالک بن گیا، اس کی ملکیت میں وہ چیز آ چکی، اب اس کی مرضی ہے وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوشی سے ویسے ہی واپس کرنا چاہے، لوگوں کو آزاد کرنا چاہے ویسے ہی کر دے، جو نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم معاوضہ دیں گے۔ تو تقریباً سوائے چند ایک لوگوں کے سب نے پھر کہا کہ جب آپ نے واپس کر دیا تو ہم کیوں رکھیں گے۔ تو ان کے سارے قیدیوں کو تقریباً 6000 کے لگ بھگ لوگ تو ان سب کو آزاد کر دیا گیا، ان کو واپس کر دیا گیا، رہا کر دیا گیا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ راضی نہیں تھے کہ نہیں ہم تو نہیں دیتے، ہمیں تو مل گئے، اب ہم ان کو رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاوضے دلوا کر ان کو بھی واپس کروا دیا۔ تو خیر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان تھا رضائی، جو آپ کی رضائی پھوپھیاں اور رضائی خالائیں اور وہ لوگ تھے وہ بھی تھے۔ اچھا، اسی جنگ میں یہ واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن جو جب قیدیوں کو گرفتار کر رہے تھے تو آپ کی رضائی بہن شیمہ جو تھی ان کو گرفتار کر کے لے آئے۔ جب ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے گرفتار کر رہے ہو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ تو مسلمان نہیں ہوئی تھی ابھی تک وہ، تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے صرف بچپن میں وہاں گزارا تھا اپنی 4 سال کی ابتدائی زندگی، پھر آپ واپس مکہ مکرمہ اپنی والدہ کے پاس آ گئے تھے، پھر ان کے ساتھ آنا جانا اور وہ دعوتی سلسلہ ان تک نہیں پہنچا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے نبی کی رضائی بہن ہوں اور آپ مجھے ہی گرفتار کر کے لے جا رہے۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ ادھر حنین میں ہمارے نبی کی بہن کدھر آ گئی، ہمارے نبی تو مکہ کے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں رضائی بہن ہوں، میری والدہ کا دودھ آپ کے نبی نے پیا ہے۔ تو وہ ان کو پکڑ کے لے آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کدھر ہے، لے کے آؤ اس کو۔ لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی، ان کو اس کے اوپر بٹھایا اور پھر بٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی اور پھر انہوں نے کہا کہ جو شیمہ جو ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کی بہن ہوں اور اس کی ایک نشانی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب جو ہے وہ آپ چھوٹے ہوتے تھے، ہم آپس میں کھیلتے تھے، تو آپ نے مجھے ایک مرتبہ جو ہے زور سے جو ہے نا وہ چکی کاٹی تھی، دانتوں سے مجھے کاٹا تھا، اس کا نشان میں آپ کو دیکھوں، نشان دیکھوں گا یہ آپ کے دانتوں کا نشان جو آپ نے مجھے بچپن میں کاٹا تھا اور آپ میرے بھائی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین آ گیا، آپ نے پہچان لیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میری بہن ہیں، آپ میرے ساتھ مکہ مکرمہ چلیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں واپس اپنے علاقے میں جاؤں، اپنے گاؤں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ نہیں جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ واپس جانا چاہو تو آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اسلام بھی اسی وقت قبول کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں، کچھ اونٹ، 3 غلام خدمت کے لیے ان کو دیے اور ان کو واپس روانہ فرمایا۔ تو یہ حنین اور جو طائف کا مارکہ تھا، یہ جو ہے بڑا زبردست قسم کے مارکے تھے اور فتح مکہ کے فوراً بعد یہ پیش آئے۔ اور یہاں بھی جو سیرت طیبہ کے مختلف جو ہے وہ چیزیں، جیسے ابھی آپ نے سنا، مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حوالے سے، رشتہ داری کے لحاظ کے حوالے سے۔ جب انہوں نے آ کے یہ بات کی کہ ہمارا آپ کے ساتھ رشتہ ہے اور آپ تو بڑے مہربان ہیں، تو آپ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، جب انہوں نے آ کے بات کی نبی علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ایسی عورتیں جو گرفتار ہوئی ہیں، جن کے سینے میں بچپن میں آپ کھیلتے تھے، جو آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتی تھی، جو آپ کو بوسے دیتی تھی، وہ گرفتار ہو گئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان رشتہ داریوں کی رعایت رکھی اور اس کی لاج رکھتے ہوئے ان سب کو جو ان کے آپ کے اختیار میں تھا سب کو رہا کر دیا، اور باقی مسلمانوں کو بھی آپ نے ترغیب دی کہ اگر ان کو رہا کر دے، تقریباً سب نے رہا کیا سوائے 5-6 لوگوں کے۔ ان کو بھی جو ہے نبی علیہ السلام نے اپنے پاس سے معاوضہ دے کے جو ان کے پاس بندے تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہا کروا دیا۔ تو خیر اس سے اسلام کی جو جنگ کا تصور ہے، جو سیرت طیبہ میں جنگ کا تصور ہے، اس کی بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی کہ جنگ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو مارنا ہی مارنا ہے، لوگوں کو قتل ہی کرنا ہے تلوار کے زور پہ ہی۔ یہاں آپ نے ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ اسلام لائیں تو آپ سب کو رہا کر دیا جائے، آپ نے ان کو اسلام لانے کی بات نہیں کیا کہ آپ اگر اسلام قبول کر لو تو آپ، اور نہ ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام تو بعد میں انہوں نے قبول کیا۔ اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں آپ ہمارے بندوں کو چھوڑ دیں، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا،
صرف رشتہ داری بیچ میں انہوں نے ڈالی اور اس رشتہ داری کا انہوں نے ذکر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رحم کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی رہائی کا اعلان کر دیا۔ بعد میں وہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے، سب قبیلوں کے قبیلے، لیکن اس موقع پہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام انہوں نے، لیکن اس وقت جنگ کو، تلوار کو، ان کی گرفتاری کو اسلام میں لانے کے لیے جو ہے وہ ڈھال کے طور پہ اسلام کو استعمال نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے اسلام کا جو یہ فلسفہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں داخل ہونے کے اعتبار سے کوئی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو آپ کی بہن ہے رضائی، وہ جا رہی ہیں تو آپ نے ان کو بھی جانے دیا۔ اسلام پھر انہوں نے اپنی مرضی سے قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر اور آپ کی مہربانی اور شفقت کو دیکھ۔ تو بہرحال اسلام کا جو رحم کا فلسفہ ہے، اور خاص طور پہ جو اسلام کے اندر جو عفو درگزر کا جو ایک سلسلہ ہے، اور خاص طور پہ اسلام کی دعوت کے اندر جو ایک خاص طور پہ عدم تشدد کا عنصر ہے، وہ اسلامی جنگوں کے دوران بھی نظر آتا ہے۔ یہ جنگ صرف جو ہے ایک تشدد کی پالیسی نہیں تھی، ایک جبر کا راستہ نہیں تھا، یہ مخصوص حالات کے تناظر میں یہ جنگیں ہوئیں، اور لیکن ان کے بعد بھی ہمیں عمومی عفو درگزر نظر آتا ہے۔ پیچھے فتح مکہ کا ذکر ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی جو ہے وہ عفو درگزر کا اعلان فرمایا۔ اسی ایک نو مسلم کو میں سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی سب سے زیادہ کس چیز نے متاثر کیا، اس نے کہا کہ مجھے اس وقت میں بہت زیادہ متاثر کیا جب میں نے آپ کی سیرت پڑھی، تو جب آپ مکہ فتح کر چکے ہیں، مکمل آپ کا کنٹرول ہے، ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کے اوپر اوجڑیاں ڈالی ہیں، جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، جنہوں نے بلال اور خباب کو انگاروں پہ لٹایا ہے، جنہوں نے حضرت سمیہ اور زنیرہ پہ ظلم کیا ہے، آج وہ سب لوگ سامنے ہیں، پورے مکمل مٹھی میں، لیکن آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم، جو آج سب کو معاف، کوئی کسی سے کوئی بات پرس نہیں ہے، جو سارے معاف۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے میں متاثر ہوں۔ ایسا دنیا میں نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی حکومت آئے تو آپ کہیں گے نہیں جی سب کو معافی ہے، جو بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں جی اب قانون اپنا کام کرے گا، اور قانون آ کے پھر کام شروع کر دیتے۔ ہر جگہ پہ ایسی تو دنیا میں سب یہی ہے، لیکن یہ نبی علیہ اب آپ بھی یہ فرما سکتے تھے کہ یہ جنگی قیدی ہیں، لہذا پکڑو سب کو، ان میں سے قاتل بھی ہیں، ان میں سے ظالم بھی ہیں، سب کو کاٹو، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے عمومی عفو درگزر کا اعلان کیا، قانونی ضابطے نہیں، آپ نے عفو درگزر کے پہلو کو ترجیح دی۔ تو آپ جنگوں میں بھی یہ فرماتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جب خیبر میں آپ نے جھنڈا دیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کب تک لڑوں، جب تک کوئی بھی زندہ ہے تب تک لڑتا رہوں، ماروں سب کو، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مارنا مقصد نہیں ہے، اگر تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ تو سب کو مارنے سے افضل ہی ہے کہ ایک اسلام قبول کر لے۔ تو اس لیے لوگوں کو ہدایت کی طرف، ان جنگوں کا پس منظر بھی لوگوں کو ہدایت کی دعوت تھی، لیکن جو لوگ ہدایت کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ تھے پھر ان کے خلاف جنگ ہوئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔